أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، ہم ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ جن میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے، اور آج ہم ہیں ان آیات کے ساتھ جن میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کی معیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ساتھ ہونا۔ تو ان آیات میں سے آج دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ حدید آیت نمبر 4 اور دوسری آیت سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ 6 دن کون سے تھے؟ اتوار سے لے کر جمعہ تک، اتوار سے لے کر جمعہ تک، یعنی کہ سنڈے سے لے کر فرائیڈے تک۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ بلند ہوا۔ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسان بیج ڈالتا ہے تو بیج کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ زمین کی گہرائی میں۔ بارش نازل ہوتی ہے تو بارش کہاں پہنچ جاتی ہے؟ بارش کا پانی زمین کی گہرائی میں۔ اور ایسے ہی ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں تو مردے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ زمین میں۔ زمل بھائی آیت مل گئی آپ کو؟ وما یخرج منہا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو زمین سے نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں، پھل زمین سے نکلتا ہے، اور زمینی پیداوار ساری کی ساری، یہ تمام چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے۔ اور سونا چاندی، گولڈ، سلور اور دیگر معدنیات، گیس، پٹرول، یہ چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے۔ اللہ ان میں سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمانوں سے۔ السماء سے مراد وہ مخصوص آسمان بھی ہو سکتا ہے، جو ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اور السماء سے مراد اوپر بھی ہو سکتا ہے، اوپر سے، بلندی سے، یعنی کہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے، یا وہ جانتا ہے جو کچھ بھی اوپر سے اترتا ہے۔ اوپر سے اترتا ہے مثال کے طور پہ بارش اور برف باری جب ہوتی ہے، ایسے ہی اوپر سے اترتے ہیں فرشتے، اوپر سے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام۔ تو یہ مثالیں ہیں ان چیزوں کی جو اوپر سے اترتی ہیں۔ وما يعرج فیہ، اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں پہ چڑھتی ہیں، یعنی کہ ہماری روحیں، فرشتے، ہمارے اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو چڑھ کر اوپر جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا، یعنی کہ اللہ صرف ان چیزوں کو نہیں جانتا جو زمین کے اوپر ہیں، بلکہ ان چیزوں کو بھی جانتا جو زمین میں داخل ہو رہی ہیں، زمین سے نکل رہی ہیں۔ اللہ صرف ان چیزوں کو نہیں جانتا جو آسمانوں کے اوپر ہیں،
بلکہ ان کو بھی جانتا ہے جو زمین سے اوپر چڑھتی ہیں اور جو اوپر سے نیچے اترتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، معاکم اللہ کی معیت، معاکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ کی معیت کے تذکرے سے پہلے تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے علم کا۔ کس کا؟ اللہ کے علم کا۔ اور آخر میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ شروع میں تذکرہ کس کا تھا؟ کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، عرش کے بعد میں کہا گیا تمہارے ساتھ ہے، لیکن تمہارے ساتھ ہے یہ کہنے سے پہلے کہا گیا، بات کی گئی اللہ کے علم کے بارے میں، اور تمہارے ساتھ سے کہنے کے بعد بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے بارے میں، یعنی کہ اللہ عرش کے اوپر ہے پھر بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ عرش کے اوپر ہے لیکن وہ جانتا ہے زمین میں داخل ہونے والی چیزوں کو اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کو۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالی علم رکھتا ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں پہ ہیں اور ان تمام چیزوں کا جو زمین پہ ہیں۔ زمین پہ کتنی چیزیں ہیں؟ بے شمار، لا تعداد۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کہاں پہ ہیں؟ زمین پہ ہیں۔ تو یہاں پہ بھی شروع میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کریں آپ۔ یہاں پہ بھی شروع میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ اس کے بعد کہا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، نہیں ہوتی 3 لوگوں کی کسی قسم کی سرگوشی مگر اللہ تعالیٰ ان 3 میں چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی 3 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، دوسروں سے باتیں چھپا کر صرف آپس میں 3 آدمی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ 3 نہیں ہوتے، ان کے ساتھ چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جہاں کہیں 5 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں۔ کس سے کم؟ 3 سے کم، 5 سے کم، یعنی کہ اگر ان سے کم ہوں گے تو تب بھی اللہ ساتھ ہی ہوگا۔ ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ ہوں گے مگر اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ 10 ہیں، 11واں اللہ ہے، 20 ہیں، 21واں اللہ ہے، 90 ہیں، 91 نمبر پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا الا وهو معهم، تو جب بھی سرگوشی ہوتی ہے 3 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی یا ان سے کم کی یا ان سے زیادہ کی، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ ان کو بتائے گا ان اعمال کے بارے میں جو یہ کرتے رہے۔ کب بتائے گا؟ قیامت کے دن بتائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے۔ آیت کا آغاز ہوا کس سے؟ اللہ کے علم سے۔ آیت کا اختتام ہوا کس سے؟ اللہ کے علم سے۔ بیچ میں کیا کہا گیا؟ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے۔ اب میں آپ کو لے کر چلوں گا کہاں بلا؟ اپنی اس کتاب کی طرف جو PhD میں لکھی گئی، مدینہ یونیورسٹی میں لکھی گئی،
جس کا تذکرہ پہلے بھی 2-3 دروس میں کر چکا ہوں، جس کا نام کیا الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ ہم جو آج کل کتاب پڑھ رہے ہیں کون سی ہے؟ العقیدہ الواسطیہ، کس کی ہے؟ امام ابن تیمیہ کی۔ اور پی ایچ ڈی میں جو کتاب لکھنے کا مجھے موقع ملا اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ تو آئیے اب میں اس کتاب کی طرف چلتے ہیں، ان 2 آیتوں کے بارے میں مزید معلومات لینے کے لیے چلتے ہیں امام صاحب کی طرف، لیکن اس کتاب میں امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103-104، والیوم نمبر 5 صفحہ نمبر 103 سے لے کر 104 تک، کہتے ہیں فلما قال، جب اللہ تعالی نے یہ کہا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، کہ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین سے نکلتی ہے، آیت کے آخر تک، تو فرمایا پھر اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دل ظاہر الخطاب، تو اس آیت کا ظاہری معنی یہ بتا رہا ہے علی ان حکم هذه المعیت مقتضاها، کہ اس معیت کا حکم اور اس معیت کا تقاضا یہ ہے کہ انہ مطلع علیکم، یعنی کہ اللہ نے کہا نا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ شروع میں اللہ نے علم کا تذکرہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا ظاہری معنی یہ ہوگا، طویل نہیں بلکہ ظاہری حکم یہ ہوگا، تقاضا یہ ہوگا کہ انہ مطلع علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مطلع ہے، شہید علیکم، تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ مہیمن، تمہارے اوپر نگہبان ہے، عالم بکم، تمہارے بارے میں ہر قسم کا علم رکھنے والا ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ السَّلَف، اور یہ ہے سلف کے اس قول کا معنی مفہوم کہ انہ معہم بعلمہ، کہ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ۔ وَهَذَا ظَاهِرُ الْخِطَابِ وَحَقِيقَتُهُ، اور یہ اس آیت کا ظاہری معنی ہے اور حقیقی معنی ہے تعویل۔ لوگ پتہ ہی کیا کہتے ہیں، دھیان سے بات سنیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے، لوگ کہتے ہیں تم تعویل کر رہے ہو، اللہ نے تو کہا تھا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا علم کے ساتھ، تم کہہ رہے ہو کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ علم کے ساتھ۔ تو ہم کہیں گے جناب آپ ان الفاظ کو سمجھیں اس جملے کے ساتھ جو اس سے پہلے ہے، اس جملے کے ساتھ جو اس کے بعد ہے۔ کسی بھی جملے کا معنی سمجھا جاتا ہے اس کے سیاق و سباق کے ساتھ، تو سیاق و سباق کو ساتھ رکھے تو ظاہری معنی، حقیقی معنی بغیر تعویل کے معنی کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ، کہتے ہیں یہی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، سورہ مجادلہ، إِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہاں پہ بھی یہی مفہوم ہوگا۔ یہ تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ان 2 آیتوں کے تعلق سے کتنے اقوال ہیں، کتنے اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ یہ 2 آیتیں ان کا وہی معنی لیا جائے گا جو ان کا ظاہری معنی ہے، جو معنی ان سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہے حقیقتاً، اللہ لوگوں کے ساتھ ہے حقیقتاً، مجازی طور پہ نہیں بلکہ واقعی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عرش کے اوپر بلند ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، اپنی مخلوق سے، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ صوفی لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر داخل ہو گیا، لوگوں کے دل کے اندر ہے، تو واضح کیا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ ہے، اور یہ کہ یہ معیت جو ہے یہ عام معیت ہے۔ یہ کون سی معیت ہے؟ ایک خاص معیت بھی ہوتی ہے نا۔ جب اللہ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہو، جب اللہ کے نبی کہاں تھے؟ غار ثور میں، ابو بکر صدیق پریشان تھے،
پریشان اپنے بارے میں نہیں تھے، کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ دشمن کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دے، کو دشمن غار ثور کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، قرآن میں ان کے الفاظ کو ان کے تذکرہ کیا، ان کے الفاظ قرآن کا حصہ بن گئے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ جو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہے تھے وہ کیا بن گیا؟ قرآن کا حصہ، کہ لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں جی بیٹا، یہ میت خاص ہے کہ عام ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ آپ کو خاص ہے؟ کیونکہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مراد یہ ہے کہ جو کافر باہر کھڑے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بھی حوصلہ تو تبھی ملے گا نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو باہر کافر کھڑے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر خاص میت ہوئی نا۔ جو ابو بکر کو حاصل ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کو حاصل ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کفار کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک ہوتی ہے عام میت، جو ہر ایک کے لیے ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے لحاظ سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، سننے کے لحاظ سے ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے، قدرت کے لحاظ سے ہر کوئی اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان امور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس کو کہتے ہیں میت عامہ، عام میت جو سب کے لیے ہے، اور ایک ہوتی ہے خاص میت۔ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ کون سی میت ہوئی پھر؟ خاص۔ تو یہاں پہ جو میت ہے ان دو آیتوں میں وہ عام میت ہے، اور یہ کہ یہ میت عام میت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مکمل طور پہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ قول ہے اس امت کے سلف کا، اس امت کے ائمہ کرام کا۔ پہلا قول ان دو آیات کے تعلق سے کہ جس میت کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے وہ حقیقی میت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے قول کی طرف۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان دو آیتوں کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، بات سمجھے؟ اچھا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ان دو آیتوں کا یہ ہے ظاہری معنی۔ ہم نے پہلے قول میں کیا کہا تھا؟ ظاہری معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے حقیقی طور پہ، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ عرش کے اوپر ہے، اور میت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں علم رکھتے ہیں کامل طور پہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ پہلا قول۔ دوسرے قول والے کہہ رہے ہیں بھی ہم بھی آپ کو فی الحال ظاہری معنی بتا رہے ہیں۔ کون سا معنی بتا رہے ہیں؟ لیکن ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذاتی طور پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ بذات خود موجود ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان دو آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد ہم نے پوچھا اب بتائیں پھر اگلا قدم کیا اٹھانا ہے؟ یہ ظاہری معنی ہی لینا ہے یا اس کی کوئی تعبیر کرو گے؟ تو پھر ان کے ہو گئے دو گروہ۔ کیا ہو گئے ان کے؟ دو گروہ۔ ایک گروہ نے کہا کہ ظاہری معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ ہے، لیکن ہم اس کی کیا کریں گے؟ تعویل۔ تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے سے مراد ہے اللہ کا علم کے ساتھ موجود ہونا۔ کس کے ساتھ؟ اور قدرت کے ساتھ اور احاطے کے ساتھ۔ اچھا، پہلے قول میں اس قول میں فرق کیا ہوا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلا قول جو تھا وہ انشاءاللہ سلف صالحین کا قول ہے، وہی میرا اور آپ کا قول ہے۔ وہ یہ ہے کہ ظاہری معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بذات خود ہر جگہ ہے۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ہر جگہ ہے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ رہے ذاتی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ حقیقتاً
ہر جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھے، ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ عرش پہ ہے اور مخلوق سے الگ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ معیت کا معنی، معیت یہاں پہ ہے معیت عامہ، جو تقاضا کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کامل علم رکھنے والے ہیں۔ یہ تھا پہلا قول، بار بار دہرا رہا ہوں اس کو میں۔ دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، ان دو آیتوں کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے والوں کے دو قول بن گئے۔ پہلا قول یہ کہ ہم اس کی کریں گے تعویل، تعویل کر کے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذاتی طور پہ موجود نہیں ہے، بلکہ علم کے لحاظ سے موجود ہے، قدرت کے لحاظ سے موجود ہے، احاطے کے لحاظ سے موجود ہے، قدرت کے لحاظ سے موجود ہے۔ چنانچہ امام ابن عطیہ کہتے ہیں، یہ ایک مفسر گزرے ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے کون ہے؟ اشعری ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے کون ہے؟ اشعری ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بقدرتہ وعلمہ واحاطتہ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے اور احاطہ کرنے کے لحاظ سے۔ پھر کہتے ہیں وَهَذِهِ آیَةٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِيهَا، امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی یہ تعبیر کی جائے گی۔ وَأَنَّهَا مُخْرَجَةٌ عَنْ مَعْنَى لَفْظِهَا الْمَعْهُودِ، اور اس کو اس کے ظاہری معنی سے نکال لیا جائے گا۔ آگے چل کے کہتے ہیں فقط اجمعوا علی تعبیل هذه لبیان وجوب اخراج عن ظاہرها، تو امت کا اتفاق ہو گیا کہ اس آیت کی تعبیل کی جائے گی اور اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ ظاہری معنی کیا تھا ان کے نزدیک؟ کہ اللہ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے۔ دوسرا گروہ ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے، ہم یہی عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ بذات خود ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے، یہ قول ہے پرانے جہمیوں کا۔ کن کا؟ پرانے جہمیوں کا، جو یہ موقف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور انکار کرتے تھے اس بات کا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ جو بعد میں آنے والے جہمی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس جہان کے اندر ہے نہ اس جہان کے باہر ہے۔ عجیب و غریب عقیدہ ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عجیب و غریب عقائد سے محفوظ رکھے۔ اچھا، آپ کے سامنے ویسے یہ غلط عقائد کیوں رکھے جاتے ہیں؟ میں آپ کو پریشان کیوں کرتا ہوں یہ غلط عقائد آپ کے سامنے رکھ کے؟ تاکہ آپ خطرے سے بچ سکیں۔ آپ کرنٹ کی مثال لے لیں، جو کرنٹ ہمارے گھروں میں آتا ہے، جہاں اس کے فوائد بتانے ہیں وہاں اس کے تعلق سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتانی ہیں، تاکہ آپ بچ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہاتھ لگا بیٹھیں کہ بڑی مفید چیز ہے یہ، اور پھر آپ کا جنازہ پڑھنا پڑے۔ اس لیے خطرات معلوم ہوں گے تو آپ خطرات سے بچ سکیں گے۔ توحید پہ صحیح معنوں میں وہ انسان ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ شرکیہ باتیں کون کون سی ہیں۔ جو شرکیہ باتیں نہیں جانتا اس کی توحید خطرے میں ہے، وہ کبھی شرک کر بیٹھے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سمجھا رہی شیخ صاحب؟ تو اس لیے ہم آپ کو اس مصیبت میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ غلط اقوال کون کون سے ہیں، آپ کو پتا ہو۔ اگر آپ نے غلط اقوال آج نوٹ کر لیے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ ان آیتوں میں آئیں گے تو آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوں گے بھئی یہ تو غلط قول ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ سلف کے اقوال نہیں ہیں، یہ صحابہ کے اقوال نہیں ہیں، یہ تابعین کے اقوال نہیں ہیں۔ اب ہم جائزہ لیں گے ان دو اقوال کا۔ بڑے قول تو دو ہیں نا۔ ایک قول یہ ہے کہ ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی حقیقتاً ہر جگہ ہے اور ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور یہاں ان دو آیتوں میں جس میت کا تذکرہ ہوا ہے یہ عام میت ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے کس کا؟ احاطے کا اور علم کا۔
کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جی، ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جی ذاتی طور پہ موجود ہے۔ جی اب ہم سٹڈی کریں گے ان دو اقوال کی۔ پہلا قول کیا تھا کہ ان دو آیتوں کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ہر جگہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود عرش پر ہے، اور میت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ علم، احاطہ وغیرہ۔ ان لوگوں کے دلائل کیا ہیں جی؟ اس قول کے دلائل، پہلی دلیل کہ یہاں میت کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، علم وغیرہ کے ساتھ۔ دلیل یہ ہے کہ جب آپ یہ دونوں آیتیں پوری سنیں گے تو آپ کے ذہن میں یہی معنی فوری طور پہ آئے گا، کوئی دوسرا معنی نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا پھر یہی ظاہری معنی ہے نا۔ ظاہری معنی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جب آپ کوئی جملہ سنیں، کوئی ایت سنیں، تو جو معنی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آئے، شرط یہ ہے کہ آپ کے ذہن کو پہلے کسی نے خراب نہ کیا ہو، آپ نیوٹرل ہوں، غیر جانبدار ہوں۔ تو جو آدمی یہ دونوں آیتیں سنے گا اس کو پتا ہے کہ پہلے بھی علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، بعد میں بھی علم کا، اس کو پتا ہے یہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو پھر وہ اس میت سے کیا مراد لے گا؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ معا، وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ، لفظ معا ہے نا، معا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ تو لفظ معا جو ہے ظرف مکان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظرف مکان، جس کا معنی ہوتا ہے مصاحبت کا، مقارنت کا، موافقت کا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز کے موافق ہونا۔ تو جب کہا جائے ہذا مع ہذا، یہ آدمی اس آدمی کے ساتھ ہے، تو کان التقدیر، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ انہ فی مکان، کہ وہ آدمی کسی ایسی جگہ ہے، کسی ایسے مقام پہ ہے جہاں اس کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے۔ اس طرح کے دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہیں، ایک دوسرے سے اتفاق کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ایک کا دوسرے کے ساتھ ہونا یہ دیگر کئی امور پہ دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہ مع خلقہ، کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں علم رکھتا ہے، ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے، ان پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے خاص طور پہ، تو پھر سیاق و سباق میں ایسی چیز ضرور موجود ہوگی جو بتا رہی ہوگی کہ میت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور ان کی تائید کرنے والا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کلام ہے، یہ انہی کا کلام ہے، اور یہ آپ کو ملے گا ان کی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ میں۔ کہتے ہیں اس وضاحت کے بعد، یہ لغوی وضاحت تھی نا، لغت سے، کہتے ہیں اس وضاحت کے بعد جو آدمی کہے کہ ان دو آیتوں میں میت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ذاتی طور پہ ہے، تو وہ عربی لغت کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے اور قرآن کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے۔ نہ عربی لغت میں، نہ عربی لغت کا تقاضا یہ ہے کہ مع کا مطلب یہ ہوگا یا ان دو آیتوں میں، اور نہ قرآن میں لفظ مع کا یہ تقاضا ہے۔ یہ تھی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل وہ یہ ہے، ابن تیمیہ نے ایک بہت اچھا اصول بیان کیا ہوا ہے۔ کیا بیان کیا ہوا ہے؟ اصول۔ کہتے ہیں کسی لفظ کا معنی اور کسی لفظ کا ظاہر یہ معلوم کرنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جملے دیکھیں جہاں جہاں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے پتا چلے گا کہ اس لفظ کا ظاہری معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں اب یہ تو اصول میں نے آپ کو بتا دیا، اب آ جائیں لفظ مع کی طرف۔
یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے بہت سے مقامات پہ، اور تقاضا کرتا ہے وہاں پہ کس کا؟ مصاحبت کا۔ کس کا؟ صرف مصاحبت کا، ساتھ ہونے کا۔ لیکن جہاں جہاں پہ یہ آیا ہے وہاں پہ زیادہ تر مقامات پہ اس نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ پہلا دوسرے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہے، عربی میں کہتے ہیں ہادہ مع ہادہ، بولیے ہادہ مع ہادہ، یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پہ مع اس انداز سے آیا ہے تو آپ کو عام طور پہ یہ معنی نہیں وہاں پہ معلوم ہوگا کہ یہ پہلا جو ہے دوسرے کے اندر داخل ہو گیا ہے یا پہلا دوسرے کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، جڑ گیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اس آیت پہ غور کریں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 14 آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ اس موضوع کو مشکل سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا، اس موضوع کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، دلچسپی لیں۔ آپ بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، آپ سب بہت ذہین ہیں، آپ لوگوں نے بڑے بڑے اسکولوں میں اور کالجوں میں تعلیم لی ہے، بڑے بڑے نمبرز بھی لیے ہیں، اس لیے ماشاءاللہ آپ بہت ذہین ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تنگ آ کے کہیں چلو جی یہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ علم آپ کو مل رہا ہے جو عام طور پہ دروس میں نہیں ملتا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ علماء کرام پبلک کا خیال رکھتے ہیں، اور میں آپ کو پبلک نہیں سمجھتا، میں آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، خود بھی طالب علم ہوں، اس لیے تھوڑی سی گہرائی میں ہم جا رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ منافق اپنے سرداروں کے ساتھ الگ تھلگ ہوتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب آ کے کہہ رہے ہیں کن کو؟ اپنے سرداروں کو، کفر کے سرداروں کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ، آیا دھیان سے۔ تو کیا اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے اندر داخل ہو چکے ہیں، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے سرداروں کو کہ ہمارا جسم تمہارے جسم کے ساتھ جڑ گیا اس طرح؟ ہاں جی، ماں کا یہ معنی یہاں سے یہ معنی معلوم نہیں ہو رہا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظاہری معنی ہے۔ بات ہے بیٹا، آگے چلیں، سورہ توبہ آیت نمبر 119 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا، اور تم ہو جاؤ، مع الصادقین، سچ کہنے والوں کے ساتھ، کونوا معہ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سچوں کے اندر داخل ہو جاؤ، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی اپنا جسم ان کے جسم کے ساتھ جوڑ دو؟ کیا مطلب ہے؟ ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو۔ اچھا اب آگے آ جائیں، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء والکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، مہربان ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جو آپ کے اندر داخل ہو چکے، یا آپ کے جسم کے ساتھ ان کا جسم جڑ چکا۔ مراد ہے آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے آپ کی تائید کی، آپ پہ ایمان لائے، آپ کی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا۔ یہ اب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَعَ، یہ الفاظ جو ہیں یعنی کہ کسی خاص عالم دین کے نہیں ہیں، یہ الفاظ میرے ہی ہیں، لیکن میں نے ظاہر علماء سے ہی اخذ کیے ہیں، رزلٹ نکالا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَعَ اِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي كَوْنِ الْمَخْلُوقِ مَعَ الْمَخْلُوقِ، جب لفظ مع کو استعمال کیا جائے اس معنی میں کہ مخلوق میں سے کوئی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا تھا ہادہ مع ہادہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ پہلا دوسرے کے اندر داخل ہو چکا ہے یا اس کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے، جڑ گیا ہے، تو پھر
اس لفظ معا کا اس معنی پہ اللہ کے حق میں دلالت نہ کرنا بدرجہ اولا ہوگا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مخلوق کے ساتھ ہوں تو وہاں پہ یہ معنی ہم نہیں لیں گے بدرجہ اولا. کون سا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر داخل ہو گیا نعوذ باللہ یا ان کے ساتھ جڑ گیا. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر داخل ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے یا مکس ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ معنی آپ کیسے مراد لیں گے؟ میرا سمجھا رہی ہے نا؟ یہ رد ہو رہا ہے کن کے اوپر بھلا؟ جو صوفی جہمی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے اندر ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو اس کا معنی کیا نکال لیتے ہیں کہ اللہ تمہارے اندر ہے یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جڑ گیا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ معنی بالکل نہیں ہے. کتنے دلائل دے چکے ہم اس بارے میں؟ 2. تیسری دلیل کہ ان 2 آیتوں کا جو سیاق و سباق ہے وہ تائید کر رہا ہے اس بات کی کہ ان 2 آیتوں میں معیت سے مراد علم والی معیت ہے. یہ ظاہری معنی ہے. اور یہ اس کا معیت سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ لوگوں کے ساتھ ہے. کیونکہ معیت کا لفظ جب سورہ حدید میں آیا تو اس سے پہلے تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اور بعد میں بھی تذکرہ کس کا آیا؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا. تو سیاق و سباق نے بتا دیا کہ معیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے. اور جب ہم آتے ہیں سورہ مجادلہ میں معیت کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے آیت کا علم کے ساتھ اور اختتام کیا علم کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ اس سب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے علم کے بارے میں اور اس بارے میں کہ اللہ نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے تمام حالات میں. جی شیخ مزمل کتنے دلائل ہو گئے؟ 3 ہو گیا. ابھی چوتھا شروع ہونے لگا ہے. چلیے جی شیخ مزمل کو میں خبردار رکھتا ہوں کیونکہ یہ چیز ظاہر لیپ ٹاپ میں تو نہیں ہے. چلے جی کتاب میں یہ نہیں ہے شیخ صاحب، شیخ مزمل صاحب. چلے جی چوتھی دلیل کیا ہے کہ ہم نے ان 2 آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں کو بھی دیکھنا ہے جن آیتوں میں صراحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان کے مابین مخلوقات کو. مثال کے طور پہ سورہ فرقان آیت نمبر 59 اور ہم نے اس آیت کی طرف بھی دیکھنا ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ وہ آسمانوں و زمین کو تھامے ہوئے ہے. گرنے سے کون روکے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 41 اور پھر وہ آیت جس میں آیا کہ زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور 7 آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سورہ زمر آیت نمبر 67. تو ان تمام آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ ہے. اور اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوں گی. ان مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے، گرنے سے روکے ہوئے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں کے اندر کیسے ہوگا؟ نعوذ باللہ. سمجھا رہی شیخ صاحب؟ جی. تو یہ چوتھی دلیل کا اصل میں کیا ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے کریں تو یہ سب سے بہتر تفسیر ہے. اور جو تیسری دلیل تھی وہ کیا تھا کہ آپ ان 2 آیتوں کا سیاق و سباق دیکھ کے وہاں سے سمجھیں. اور دوسری دلیل یہ تھی کہ آپ لفظ مع کا استعمال دیکھیں. لفظ مع کو مختلف مقامات پہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیا معنی دیتا ہے، وہاں سے ظاہر کیا ہوتا ہے. اور پہلی دلیل یہ تھی کہ مع کا عربی لغت میں معنی کیا ہے. کتنے دلائل ہو چکے ہیں؟ 4. 5ویں نمبر پہ آپ ان نصوص کی طرف دیکھیں، قرآن و حدیث کی ان نصوص کی طرف دیکھیں جن میں صراحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے. تو ان سے بھی پتہ چلے گا کہ ان 2 آیات میں معیت کا ظاہر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت علم والی ہے، نہ کہ ذاتی معیت.
ان نصوص میں سے نمبر 1 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 الرحمن والعرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، بلند ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 16 آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو اوپر ہے، آسمانوں پہ ہے، بے خوف ہو گئے ہو کہ کہیں تمہیں زمین میں دنسا نہ دے؟ تو کیا پتہ چلا اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ پھر سورہ ملک آیت نمبر 17 ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو اوپر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر پتھروں والی آندھی نہ بھیج دے؟ تو یہ اور اس طرح کی آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ کہاں ہے۔ تو جب ان آیات سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہے، تو پھر یہ آیات 2 آیتیں کیا بتائیں گی کہ میت سے مراد کیا ہے؟ علم والی میت، اور یہی ظاہری معنی ہوگا، یہاں پہ یہی حقیقی معنی ہوگا۔ امام بہقی وہ 15 آیتیں ذکر کرتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہم نے لکھی ہیں یہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ ان جہمیوں کا یہ قول غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، اور ان سے پتہ چل رہا ہے ان 15 آیتوں سے، کیونکہ ان 15 آیتوں میں اللہ کے اوپر ہونے کا تذکرہ ہے، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ، نہ کہ ذاتی طور پہ۔ یہ عبارت امام بہقی کی آپ کو مل جائے گی ان کی کتاب الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد میں۔ چھٹی دلیل نمبر 6 کہ سلف کی تفسیر اور سلف کا فہم، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان 2 آیات میں اللہ کی میت سے مراد علم والی میت ہے، ذاتی میت نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ، اور اللہ کا علم لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کن کی تفسیر ہے؟ سلف کی، عبداللہ ابن عباس کی، اور یہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے۔ پھر آپ آ جائیں مقاتل بن حیان کی طرف جو فوت ہوئے 150 ہجری میں 150 میں، وہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس کی تفسیر کہتے ہیں یعنی بقدرتہ وسلطانہ وعلمہ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی سلطنت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ 7ویں دلیل نمبر 7 کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے سلف کا اجماع ہے۔ پہلے اجماع نہیں کہا تھا، پہلے کہا تھا ان کا فہم، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اجماع، کہ میت ان 2 آیتوں میں اس سے مراد علم والی میت ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد ثبت عن السلف، سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ انہم قالوا، انہوں نے کہا کہ هو معهم بعلمہ، اللہ لوگوں کے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ۔ وقد ذکر ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے بتایا، دیگر ائمہ نے بتایا ان ھذا اجماع من الصحابۃ والتابعین، یہ صحابہ کرام اور تابعین کا اجماع ہے۔ امام ابو عمر الطلمنکی کہتے ہیں کہ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنت کا اجماع ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اس کا ان ذلک علمہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وَأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بِذَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ آسمانوں کے اوپر ہے، مستوٍ علی عرشہ، اپنے عرش کے اوپر ہے، کیف شاء، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہیں۔ اب جی دلائل ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا، تھک تو نہیں گئے؟ چلیں، ان کی پہلی دلیل کہتے ہیں یہ 2 آیتیں سننے کے بعد ہر ایک کے ذہن میں یہی معنی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ذاتی طور پہ ہے۔ جو بھی سنے گا نا یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ تمہارے ساتھ ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم کہیں گے کہ آپ لوگوں کی یہ دلیل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔
کیسے جی؟ پہلے نمبر پہ اب ہم ان کی دلیل پہ کیا کرنے لگے؟ رد. پہلے نمبر پہ کہ لفظ مع کا یہ معنی کہ جو کسی کے ساتھ ہے وہ ذاتی طور پہ ہی ساتھ ہے. لفظ مع کا یہ معنی کہ جو کسی کے ساتھ ہے وہ ذاتی طور پہ ہی ساتھ ہے، یہ معنی نہ عربی لغت میں ہے اور نہ عربی استعمال سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ اس لفظ کا یہ ظاہری معنی ہے، یہ دعویٰ ہر لحاظ سے غلط ہے. چنانچہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لیس ظاہر قولہ وہو معکم انہ فی المخلوقات، وہو معکم کا یہ ظاہری معنی بالکل نہیں ہے کہ اللہ مخلوقات میں ہے، اور نہ یہ معنی ہے کہ مخلوقات کے ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے، ان میں مکس ہو چکا ہے. اور یہ لفظ اس معنی پہ کسی بھی شکل میں دلالت نہیں کرتا. چہ جائے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اس لفظ کا ظاہری معنی ہے. تو ابن تیمیہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ اس لفظ کا ظاہری معنی نہیں ہے. دوسری نمبر پہ ہم ان کی دلیل کا رد کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لفظ مع آیا ہے تو اس نے اس معنی پہ دلالت نہیں کی کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے، اس کے ساتھ مکس ہو چکا ہے. تو جو یہ کہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اس کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے اور ان میں اتر چکا ہے، تو وہ قرآن پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، عربی لغت پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسا کہیں بھی نہیں آیا، مع کا یہ استعمال کہیں بھی نہیں آیا. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. مع، اچھا یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا کبھی عام طور پہ ہوتا ہے، کبھی خاص طور پہ. ایسے ہی ہے جی، عام طور پہ جیسے یہ دو آیتیں ہیں، اور خاص طور پہ جیسے اللہ نے سورہ نحل میں کہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے تو پھر تو اللہ کی خاص معیت کہیں نہ ہوئی. جب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، ذاتی طور پہ مثال کے طور پہ وہی ابو بکر صدیق والا معاملہ لے لیا غار ثور میں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کہنے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور مراد اس سے ہے ذاتی طور پہ. تو پھر ابو بکر کہتے آگے سے اللہ کے رسول تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی تو ذاتی طور پہ ہی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ معیت کا معنی یہ مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، یہ غلط ہے. اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا ہے ایک جگہ منہاج السنہ میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی معیت عامہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی خاصہ کا. تو اس سے پتا چلا کہ معیت سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، کیونکہ اگر ہم یہ معنی مراد لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصی طور پہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر خصوصی طور پہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ہے. بلکہ پھر یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے اندر بھی ہے، نعوذ باللہ جیسے اللہ عرش کے اوپر ہے ایسے جانوروں کے اندر بھی ہے، نعوذ باللہ اللہ گندی مقامات پہ بھی ہے، نعوذ باللہ واش روم میں بھی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ. اچھا اب آخری دلیل ان لوگوں کی، دوسری اور آخری دلیل جو کیا کہتے ہیں، ان دو آیتوں کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے. کہتے ہیں سورہ نام کے اوپر غور کر لیں، آیت نمبر 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. ان کے نزدیک ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. یہ ان کے نزدیک ہے، پریشان نہیں ہونا. اب آپ کو صحیح معنی بتائیں گے تو آپ مان لیں گے کہ واقعی صحیح معنی یہی ہے. وَهُوَ اللَّهُ، پہلی بات یہ کہ اگر مطلب یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ آسمانوں پہ اور زمین پہ ہے تو پھر ہونا تھا وَهُوَ فِي السَّمَاوَاتِ. کیا ہونا تھا؟ درمیان میں لفظ اللہ نہیں ہونا تھا. پھر یہ ہونا تھا کہ وَهُوَ وہ ہے فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پہ بھی ذاتی طور پہ، اور فِي الْأَرْضِ زمین پہ بھی.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ اللہ، اور لفظ اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ جس کی عبادت کی جائے. لفظ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی معبود، یعنی کہ وہی ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے آسمانوں پہ، اور وہی ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے زمین پہ، یعنی کہ زمین والے بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں، آسمان والے بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں. دوسری آیت کی طرف آ جائیں، سورہ زخرف آیت نمبر 84 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، وہی ہے جو زمین میں معبود ہے، یعنی کہ آسمان والوں کا معبود بھی وہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بذات خود آسمانوں پہ ہے، یعنی کہ آسمانوں کے اندر، اور بذات خود زمین کے اندر ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا. تو اب ان کے دونوں دلائل غلط ثابت ہو گئے. تو خلاصہ کلام اب یہ ہے کہ ان دو آیتوں کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے حقیقی طور پہ، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے. اچھا جی، اور یہ قول راجح ہے. اسباب ترجیح کیا ہے؟ کیونکہ ان دو آیتوں کا یہی ظاہری معنی ہے ہر اس آدمی کے ہاں جس کی عقل سلامت ہے، جس کی عقل کو لوگوں نے گندے عقیدے سے خراب نہیں کیا. نمبر 2، یہی پتہ چلتا ہے ان دونوں آیتوں کے سیاق و سباق سے. نمبر 3، یہی پتہ چلتا ہے ان آیات سے جو قرآن کریم کے دیگر مقامات پہ آئی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہے. نمبر 4، یہی مطابق ہے سلف کے اقوال کے. نمبر 5، یہی وہ معنی ہے جس کے اوپر اس امت کے سلف کا اجماع ہے. نمبر 6، اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، یہ ضعیف قول ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. اب آخر میں ایک سوال پیدا ہوگا، جلدی سے وہ مسئلہ حل کرتے ہیں کہ تعویل کرنے والے تعویل کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظاہری معنی ہے، اور پھر اس کی تعویلیں بھی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تعویل کیا کی تھی انہوں نے؟ جی اصل معنی کو تعویل والا معنی بنایا تھا. تعویل ان کو اس لیے کرنا پڑی کیونکہ شروع میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ، اگر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور یہ بھی مان لیں ہر ایک کے ساتھ ہے، تو یہ تناقض ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا. تو پھر ان کو ماننا پڑا کہ اللہ ذاتی طور پہ عرش کے اوپر ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اس کو تعویل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تعویل نہیں ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ تعویل کیوں کرنا پڑی؟ کیونکہ گمراہ فرقے چاہتے ہیں کہ ہم ان دو آیتوں کو اصول کا درجہ دے دیں اور یہ بتا دیں کہ جناب اللہ قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں تعویل تو آپ کو بھی کرنا پڑتی ہے. جب ان دو آیتوں میں یہ مان لیا جائے گا کہ یہاں پہ تعویل ہوئی ہے، تو پھر دیگر مقامات پہ تعویل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اور ہم اسی دروازے کو بند کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی تعویل نہیں ہے، تو یہ دروازہ بند ہی رہے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اچھا، یہاں پہ جو بھائی جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ درس سے جانا چاہیں تو اب جا سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی 3-4 منٹ 5 منٹ اور لوں گا. میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے پاس. کن کے پاس؟ کن کے پاس؟ اور ان کی کتاب ہے القواعد المثلی. کتاب کا نام کیا ہے؟ القواعد المثلی، یعنی کہ بہت اچھے قواعد، بہت عمدہ قواعد اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کے ناموں کے بارے میں. اس کتاب میں انہوں نے کیا جمع کر دیے ہیں؟ بڑے شاندار قواعد اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں. انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو یہ کتاب بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ میں اور آپ ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کتاب کے آخر میں
ایک وضاحت ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی طرف سے. انہوں نے اللہ کی معیت کا مسئلہ کہیں بیان کیا، اس کے اوپر کئی لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی، کئی لوگوں کو اشکال پیدا ہوا. کئی لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب شاید کوئی غلطی کر گئے. شیخ صاحب کیا کر گئے؟ غلطی کر گئے ہیں. تو شیخ صاحب نے پھر اس موضوع پہ گفتگو کی. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ پہلے خطبہ انہوں نے پڑھا، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی مجلس میں اللہ کی معیت کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو کچھ لوگوں نے اس گفتگو سے وہ معنی سمجھا جو ہمارا مقصد نہیں تھا، جو ہمارا عقیدہ نہیں تھا. تو پھر مجھ سے بہت سوال ہونے لگے کہ اللہ کی معیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اس لیے تاکہ اللہ کی معیت کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ اپنا لے جو اللہ کے شایان شان نہ ہو، اور تاکہ ہمارے اوپر کوئی ایسی تہمت نہ لگا دے اس جرم کی جو جرم ہم نے کیا نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ تاکہ اس صفت کا معنی واضح ہو جائے، ہم یہاں پہ چند باتیں کرنے لگے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. یہ عقیدہ ثابت ہے قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، اور سلف کے اجماع سے بھی. پھر شیخ صاحب نے وہ آیات ذکر کی، اب میں وہ آیتیں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا. پھر کہتے ہیں کہ یہ معیت، یہ الفاظ ذرا دھیان سے سنیے. کہتے ہیں ہذہ المعیت حق علی حقیقتها، یہ معیت حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے. اللہ کا مخلوق کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ حقیقی ہے. لیکنھا معیت تلیق باللہ، لیکن اس معیت کا اس سے مراد وہ معنی ہے جو اللہ کے شایان شان ہے. اور یہ معیت اس معیت کے مشابہ نہیں ہے جو ایک مخلوق کی دوسرے مخلوق کے ساتھ کبھی ہو سکتی ہے. اچھا آگے چل کے میں اصل میں ان کی بس پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں آگے چل کے لفظ مع عربی لغت میں جب یہ مطلقاً استعمال کیا جائے کسی قید کے بغیر، تو عربی لغت میں اس کا ظاہری معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ ایک دوسرے کو مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، یا اس کے بالکل برابر ہے اس کے دائیں یا بائیں. البتہ اگر کوئی ساتھ کوئی اور چیز لگا دی جائے تو پھر وہ معنی ہوگا دوسرا معنی. کہتے ہیں آپ اس جملے کے اوپر غور کریں. کہنے والا کہتا ہے ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم مسلسل چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا. ہم مسلسل چلتے رہے اور چاند، ہم مسلسل چلتے رہے جبکہ فلاں ستارہ ہمارے ساتھ تھا. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ سامان میرے ساتھ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سامان سر کے اوپر ہو. نہیں ہوتا ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ یہ سامان ان کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرا سامان ہے. اچھا سامان ہو سکتا ہے اس کے سر کے اوپر ہو، تو لفظ کیا بولے گا کہ یہ سامان ہمارے ساتھ ہے، یہ سامان ہمارے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ حقیقی طور پہ اور عرش کے اوپر ہے حقیقی طور پہ. تیسرے نمبر پہ تیسرا پوائنٹ ان کی گفتگو کا کہ یہ معیت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ نے مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، اور تدبیر کرنے کے لحاظ سے، اور ربوبیت کے دیگر معنی کے لحاظ سے. اور یہ تب ہوگا جبکہ میت عامہ ہو، جبکہ میت کون سی ہو؟ اور اگر میت خاصہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا مدد کرنا، تائید کرنا، توفیق دینا. مثال کے طور پہ اننی معکم اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہارون علیہ السلام سے جب فرعون کے پاس جا رہے تھے، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تمہارے ساتھ ہوں، وضاحت آگی ساتھ ہی، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اپنے صحابی سے، اپنے ابو بکر سے، اذ یقول لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور ایسے ہی وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
پھر آگے چل کے کہتے ہیں پہلے کتنے پوائنٹ بیان ہو چکے ہیں؟ 3. چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں یہ مائیت قطعاً یہ تقاضا نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ جڑ گیا ہے یا مخلوق کے مقامات پہ اللہ تعالیٰ اترا ہوا ہے. ان معنی پہ یہ مائیت کبھی دلالت نہیں کرتی، اور یہ معنی کسی کے ذہن میں آیا تو یہ باطل ہے اور ناممکن ہے. پھر کہتے ہیں اب پوائنٹ نمبر 5 کہتے ہیں یہ مائیت نفی نہیں کرتی، یہ مائیت نفی نہیں کرتی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس سے نفی نہیں ہوتی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علو بلند ہونا بیان کیا ہے ذاتی طور پہ بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یقیناً اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ بھی ہے. پھر کہتے ہیں وہ دلائل دینے کے بعد جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، وہ دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ علو جو ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے یہ مائیت کی حقیقت سے کی نفی نہیں کرتا. جیسے مائیت اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی نفی نہیں کرتی، ایسی اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا مائیت کے حقیقت کی نفی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ نہ کرتا. اور ویسے بھی مائیت ساتھ ہونا میت اور اوپر ہونا علوب، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں اللہ کی مخلوق کے حق میں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا. اچھا چاند اوپر بھی تھا اور ساتھ بھی تھا، ایسے ہی ہو گیا. تو جب یہ مخلوق کے حق میں تناقض نہیں ہے، اللہ کے حق میں کیسے ہوگا؟ تیسرے نمبر پہ اگر فرض کر لیں کہ مخلوق کے حق میں یہ ناممکن ہے کہ مخلوق اوپر بھی ہو اور ہمارے ساتھ بھی ہو، تو کم از کم خالق کے حق میں ناممکن نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لو جی آخر میں پھر کہتے ہیں خلاصہ میری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہونا یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے ذریعے بھی، احادیث کے ذریعے بھی اور سلف کے اجماع کے ذریعے بھی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی معیت حقیقی ہے اور ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہونا مخلوق کے ساتھ ہونے کے مشابہ نہیں ہے. نمبر 3، اللہ کی معیت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، اور وہ ساری گفتگو پہلے جو میں بیان کر چکا ہوں. چوتھے نمبر پہ اللہ کی معیت یہ تقاضا قطعاً نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مکس ہے، خلط ملط ہے یا ان میں اترا ہوا ہے. اور نمبر 5 اور آخری پوائنٹ کہ جب ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے دی.